بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو حج شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی تمام چیزیں حتیٰ کہ جو چیزیں جائز ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کپڑے تک اپنے اتار دیتا ہے، صرف 2 کپڑے پہنتا ہے، باقی سلے سلائے کپڑے یا اور کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ گویا کہ صرف اور صرف اللہ کے احکام پر اتنا زیادہ عمل پیرا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے پہلے جائز تھیں اب ان کو بھی چھوڑ دیا۔ ان میں صید بری کو بھی سایہ ہے، تقبیل ہے، جماع ہے، 4 چیزیں یہ تھیں، آج 5واں ہے مس النساء، اپنی عورت کو ہاتھ لگانا۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ سید صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں لا یجوز للمحرم مس زوجتہ عن شہوۃ، ویسے ہاتھ لگائے تو کوئی حرج نہیں، شہوت کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے۔ فإن فعل ذلک تو کفارہ لازم ہے۔ اگر مس شہوت کے بغیر ہے فلا شیء علیہ، وہ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنی زوجہ محرمہ کو مس کرتا ہے شہوت کے ساتھ تو ایسی صورت میں اس پر باقاعدہ کفارہ آ جائے گا۔ اس کے لیے بہت ساری روایات مختلف پائی جاتی ہیں۔ وہ روایات بھی ہیں جن میں مطلق استمتاع سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی آ جائیں گی، اور وہ روایات جن میں تقبیل سے منع کیا گیا ہے، وہ روایات جس میں مس سے منع کیا گیا ہے، وہ روایات جن میں نظر الی الزوجہ سے بھی منع کیا گیا ہے عن شہوۃ۔ تو یہ مطلق روایات جو اس کو شامل ہیں، اس کے علاوہ عدت و روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ صحیح الحلبی المحرم یضع یدہ علی امرأتہ، محرم بیچارہ اپنا ہاتھ اپنی عورت پر رکھتا ہے، فرمایا لا باس، وہ عورت محمل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو وہاں سے اتار لیتا ہے اور اپنے گلے لگاتا ہے، فرمایا لا باسا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر شہوت ہو جائے اس کو تو تب بھی اس پر کوئی چیز نہیں، الا ان یکون طلب ذالک، شہوت کی وجہ سے اس نے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہے یا مس کیا ہے تو پھر آ جائے گا۔ تو صحیح ہے حلبی میں ویسے ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، سہارا دے کر محمل سے اتار لے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مس عن شہوۃ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری روایت صحیح الاعرج ہے کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ایک آدمی اپنی عورت کو محمل سے اتارتا ہے، اپنے ساتھ اس کو ضم کرتا ہے، وہ محرم، تو فرمایا لا باسا، مگر یہ کہ شہوت وغیرہ ہو، اور فرمایا وہ احق ان ینزل من غیرہ، اس کو بہتر ہے، سب سے زیادہ حق یہی رکھتا ہے کہ اپنی عورت کو پکڑ کر محمل سے خود اتارے، نہ یہ کہ کوئی اور اتارے، لیکن اگر شہوت کے ساتھ ہوا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو الضم ونحوہ یہ بھی مصادیق المس ہیں، لیکن ان کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا جب تک شہوت کی قید نہ ہو تو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَسُّ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ،
تو کوئی حرام بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ اصل چیز ہے مس عن شہوت، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شہوت ہے تو پھر یہ جائز بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی آ جائے گا۔ اس پر صحیح ہے ابھی یسار بھی دلالت کرتا ہے، حضرت نے خود ارشاد فرمایا یا ابا یسار، محرم بیچارے کا حال کافی تنگ ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے مس کرتا ہے اپنی بیگم کو شہوت کے ساتھ تو اس کو دم دینا پڑے گا، شات دینی پڑے گی، اور اگر مس کرتا ہے بغیر شہوت کے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ روایت جو ذکر کی گئی ہے ابا یسار کو امام نے فرمایا ہے، اس میں امنا یا غیر امنا کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط شہوت کا ذکر ہے۔ اگر مس عن شہوتن ہو تو کفارہ آئے گا شاد، اگر نہ ہو تو ایسا نہیں۔ بعض روایات میں مس کو مقید کیا گیا ہے بالامنا، صحیح ہے معاویہ ابن عمار، اگر اس نے اس کو اوپر سے اٹھایا ہے محمل سے، یا اپنی عورت کو اپنے ساتھ لگایا ہے بے شہوتن فامنا یا امزا، مزی آ گئی ہے تو پھر دم آ جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر شہوت کے ساتھ منی، شہوت نہیں ہے، منی نہیں ہے، مزی نہیں ہے، تو پھر کفارہ نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے صحیح ہے محمد ابن مسلم، اگر اس نے اس کو محمل سے اتارا ہے یا ضم کیا ہے بشیء من شہوت فامنا، یا امنا نہ ہو یا امضاء ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، تو اس پر بہرحال شات جو ہے وہ آ جائے گی۔ موضوع الحق حکم جو ہے وہ مس ہے عن شہوت، تو انہوں نے اگرچہ امنا کو ذکر کیا ہے لیکن ابرا بالمس ہے، لذا وہ دوسری روایات جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ مس ہی کافی ہے، جب تک امنا پر کوئی خاص دلیل نہ ہو اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت ہے شیخ کی ان موسیٰ بن قاسم ان علی ابن ابی زمرہ ان حماد ان حریث ان محمد ابن مسلم، لیکن اس کی سندیں ضعیف ہے جداً، کیونکہ اس میں علی ابن حمزہ بطانی پایا جاتا ہے اور وہ مشہور کذاب ہے۔ دوسری روایت صدوق کی ہے محمد ابن مسلم سے، وہ بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں علی ابن ابی احمد جو ہے اس کے اندر موجود ہے بن عبداللہ۔ تیسری روایت ہے موسیٰ بن قاسم ان عبد الرحمن ان علا ان محمد ابن مسلم، یہ طریقہ کار صحیح ہے، اور اس میں جتنے روایت پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب ثقات ہیں۔ عبد الرحمن مردد ہے، ایک عبد الرحمن ہے ابن سیابہ، ایک عبد الرحمن ہے جس کا تعلق ابن ابی نجران۔ ظاہر یہ ہے کہ اس عبد الرحمن سے جو اس روایت میں موجود ہے عبد الرحمن بن ابی نجران ہے، کیونکہ موسیٰ بن قاسم اس سے روایت کرتا ہے اور اس یہ روایت کرتا ہے پھر علا سے۔ باقی عبد الرحمن بن سیابہ وہ موسیٰ بن قاسم سے روایت نہیں کرتا، لیکن وہ بھی علا سے روایت کرتا ہے، تو چونکہ موسیٰ بن قاسم ہے، موسیٰ بن قاسم سے عبد الرحمن بن سیابہ کی کوئی روایت نہیں، لہذا اس سے مراد عبد الرحمن بن نجران ہوگا اور وہ ثقہ ہے۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زوجہ محترمہ کو مس کرتا ہے بے شہوتن تو ایسی صورت میں کفارہ آ جائے گا، باقی کوئی منی وغیرہ کا ہونا، مزی کا ہونا یہ نہیں، اور اگر بدون شہوت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے معاویہ ابن عمار ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان روایات کو جن میں یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں، حمل کرتے ہیں کہ اس کا مس کرنا جو ہے بدون شہوت ہے۔
لیکن محمد ابن مسلم میں بھی شہوت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کی طرف نظر کرتا ہے اور اس کو لمس بھی کرتا ہے اور اس وقت شہوت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ صاحب عروہ کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں کہ وہ منی تک بھی پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس پر کفارہ آئے گا، وہ بدنہ ہوگا۔ تو صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ اگر مس کیا ہے، لمس کیا ہے اور پھر اس قدر لمس کیا ہے کہ شہوت بھی ہو گئی ہے، پھر منی بھی آ گئی ہے، اذا لاعب المحرم، گویا وہ اللہ کے امر کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ کفارہ گویا کہ کیا ہوگا، بدنہ ہوگا۔ صاحب عروہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کفارہ بدنہ ہوگا۔ اس کے لیے صحیح بن حجاج ہے، میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک مرد کھیل رہا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ ملاعبہ کر رہا ہے اور وہ محرم ہے، حتیٰ کہ اس کو منی بھی آ جاتی ہے من غیر جماعن، یا یہ ہے کہ یہ کام کر رہا ہے لیکن اس میں شہوت وغیرہ ہے، تو ماذا علیہا، فرمایا اس پر کفارہ آئے گا، اور کفارہ بھی وہی ہوگا جو جماع کا کفارہ ہوتا ہے۔ جماع کا کفارہ بدنہ تھا، لذا یہ بھی بدنہ آ جائے گا، اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، بدنہ ہے، اور پھر یہی اس طرح کی روایت صحیح علی بن جعفر سے بھی موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ ہے کہ منی آئے یا نہ آئے، صرف شہوت کے ساتھ مس کرے تو کفارہ ہے، وہ شات ہے، لیکن اگر شہوت کے ساتھ ساتھ منی بھی آ جائے تو پھر کفارہ بدنہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اجنبیہ کی طرف نظر کرتا ہے، اپنی بیگم کی طرف نہیں، اجنبیت کی طرف نظر کرتا ہے، اور یہ نظر بھی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے، شہوت کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ کفارہ آئے گا، اور کفارہ میں یہ مخیر ہوگا کہ وہ بدنہ دینا چاہتا ہے یا جزور دینا چاہتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ موجود نہ ہو تو پھر اس کو لامحالہ شات دینی پڑے گی۔ اصل دہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا، یہ غیر محرم کی پنڈلیاں کہیں ظاہر ہو رہی ہیں عورت کی، اس کی طرف بار بار دیکھنا انزال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جزور، بدنہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ معتبر ابی بصیر میں ہے کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور ابو عبداللہ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ ایک رجل محرم نظر کرتا ہے ساق امرأہ کی طرف، پنڈلی کی طرف، فامنا، اور اس میں منی بھی آ جاتی ہے، تو فرمایا اگر موسر ہے تو بدنہ دے گا، اگر درمیانی قسم کا آدمی ہے تو بقرہ دے گا، اور اگر فقیر ہے تو شات دے گا۔ ثم قال، پھر فرمایا کتنی بری بات ہے کہ انسان نظر کر رہا ہے اس عورت کی طرف جو اجنبیہ ہے، اور اس کے لیے نظر کرنا حلال نہیں تھا۔ تو بہرحال اس میں ذکر کیا گیا ہے، معتبر ابی بصیر میں ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر موسر ہے تو بدنہ دے گا، اگر متوسط ہے تو بقرہ، لیکن صحیح زرارہ میں صراحتاً ذکر کیا گیا تھا تخییر کو، تو اس میں تخییر ہے، اس میں جو ہے وہ ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ حسنہ معاویہ بن عمار ہے کہ اگر کسی شخص نے
غیر عورت کی طرف نظر کی ہے امنا، تو ایسی صورت میں اس میں بھی اس کا لامحالہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے، یہ ترتیب استحسانی ہے، اچھا لگتا ہے کہ جو امیر ہے وہ بدنہ دے دے، مگر نہ عام طور پر تخییر ہے کہ ان میں سے جو چیز وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کفارہ تب واجب ہوگا جب یہ شہوت کے ساتھ ہو، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ ساتھ امنا بھی ہو جائے تو پھر بدنہ ہوگا۔ تو فرق یہ ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ یہ ہو تو اس طرح کی نظر کرنا اس کے لیے حرام نہیں تھا، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ احرام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر غیر اپنی عورت کے ساتھ ہو، اس